یہ ان سخت عملیات میں سے ایک عمل ہے جو اس صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ تویزات کا میں نے عمل بتایا تھا، یہ پڑھا جانے والا ایک وظیفہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان 3 راتیں لگاتار اس کو کر دیتا ہے، صرف 3 راتیں، تو دوسرا انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ جتنے دن آپ نے 3 دن کیا، 3 راتیں عمل کیا، یعنی پوری رات جاگنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لمحے صرف چند منٹ آپ نے نکال کے اسے کر لینا ہے۔ اس کے بعد وہ کئی راتیں سو نہیں پائے گا، وہ کئی راتیں تڑپتا رہے گا، وہ ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا رہے گا۔ جتنی راتیں آپ نے گزار دی اتنے مہینے وہ جاگے گا۔ چین کیسے پائے گا؟ جب آپ کو دیکھ لے گا، جب آپ سے بات کر دے گا، جب آپ کے قریب آ جائے گا، جب آپ کے ساتھ وقت گزار لے گا، ورنہ وہ بھٹکتا رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ اور اسی عمل کے بارے میں مزید یہ کہا جاتا ہے کہ اسی عمل کو اگر کوئی انسان 7 دن کر لیتا ہے تو دوسرا انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے، ویسے عمل نہیں کرنا۔ بعد میں مجھے آپ کہیں کہ دوسرے انسان پہ زیادہ اثر ہو گیا، ساری باتیں کھول کے اس چینل پہ رکھنی ہوتی ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ اس کے سبسکرائبر دیکھنے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ صرف ساتھ یہ کہا جاتا ہے ناجائز مقصد کے لیے عمل نہیں کرنا، نہیں تو اجازت نہیں ہے۔ جائز مقصد ہے 100 بار اس چینل پہ آئے۔ کوئی تنگ کر رہا ہے، کسی نے دل توڑ دیا ہے، کسی نے نقصان پہنچا دیا ہے، مالی پریشانی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، جائز مقصد ہے عمل ضرور کریں۔ ناجائز مقصد ہے کسی کو تنگ کرنا چاہ رہے عمل نہ کریں، پھر اجازت ہی نہیں ہے میری طرف سے۔ اور آپ لوگوں کی محبت میں یہ دوبارہ چینل کھولا گیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ ضرور جائیں، اور جمعرات کی دعا میں بھی نام ضرور شامل کرایا کریں، کمنٹس میں نام چھوڑ دیا کریں، اجازت بھی عام ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اجازت ہے نہیں ہے، اس بارے پوچھا جاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں پہلے کلیئر کر رہا ہوں۔ عمل آج کا نہایت آسان ہے، رات سونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ جب آپ سونے لگتے ہیں اس سے پہلے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ یا بدوح کا خاص وظیفہ ہے، اس میں ساتھ مزید چند وظائف ہیں، یعنی اسم مبارک ہیں، ان کو ایڈ کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے بتائے گئے طریقے کے مطابق جو میں آگے بتا رہا ہوں، پڑھ کے انسان سو جاتا ہے۔ پہلی بات ہے جب کوئی بھی انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تو اسے خود بھی نیند نہیں آئے گی، بے چینی پیدا ہوگی۔ پہلے دن زیادہ ہوگی، دوسرے دن تھوڑی سی کم ہو جائے گی، تیسرے دن جب آپ کر کے سوئیں گے تو بے چینی کم ہوگی، ادھر انسان تڑپ جائے گا جیسے کچھ اس کا لٹ گیا ہو، جیسے اس کی کوئی قیمتی شے گم ہو گئی، اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ وہی حد تک تڑپ جائے گا کہ وہ اٹھ کے جس طرح آپ کی طرف بھاگنا چاہ رہا ہو، اس کو ایسا لگے گا اگر وہ آپ کی طرف نہیں آتا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ آپ کو دنیا میں سب سے قیمتی اس کا سمجھ رہا ہوگا۔ اور ایسا بھی بتا دوں، فرض کریں وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کی کچھ دنیا میں قیمتی چیز کھو چکی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ وہ چیز کیا ہے۔ ایسی یہ بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں فرض کریں اس کے بعد آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو اس کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ خاص عمل ہے، اجازت عام ہے، صرف چینل کو سبسکرائب کریں، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو ناپاکی میں نہیں کرنا، بہنوں نے باوضو ہو کے کریں، بھائی بھی باوضو حالت میں کریں، ماہواری کے دنوں میں نہ کیا کریں عمل، اس میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ بے وضو انسان عمل کرتا ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا جو ماہواری کے درمیان عمل کیا جاتا ہے، جو الٹ پلٹ ہو جاتا ہے معاملہ، وہ نہ کیا کریں، باوضو ہو کے کریں۔ انشاءاللہ ایسے عملیات ویسے نہیں بتائے جاتے جن کو کرنے سے انسان کو نقصان پہنچے، انشاءاللہ فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان اللہ کے فضل سے جو عملیات دیے جاتے ہیں ان سے نہیں پہنچے گا۔ اس عمل میں سب سے پہلے جو انسان عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ یقین اللہ کی ذات پہ مکمل طور پہ لگ کے پھر عمل کرے کہ اللہ کی ذات میری مدد کرے گی اور اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا، یعنی باوضو ہو جائیں، ماہواری میں بہنیں عمل نہیں کریں گی۔ پھر رات سونے سے پہلے چت یعنی سیدھا لیٹ جانا ہے بستر پہ، یعنی آپ کا فیس والا حصہ جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف، چھت کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ
करवट बदल के लेटें, दाएं या बाएं, ऐसा नहीं, सीधा लेटना और आंखें बंद करके दूसरे इंसान को याद करते जाना। तकरीबन 3 मिनट उसके बारे में सोचा जाता है। सोचना ये होता है कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, उससे कोई हाँ करवाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, कोई झगड़ा खत्म करवाना चाहते हैं, उससे राब्ता करवाना चाहते हैं, तो आपने ये लाजमन करना होता है। फिर आपने 300 बार, 300 टाइम्स, दोबारा बता रहा हूँ, 300 टाइम्स कोई भी दरूद पाक पढ़ना होगा। चाहे दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ा जाता है, या कोई भी दरूद पाक, एक तस्बीह या बदूक, और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर 41 बार या मुकालिबुल कुलूब, और आखिर में दोबारा आपने दरूद पाक पढ़ना है। इंशाल्लाह एक दिन ही अमल, एक रात ही करेंगे आपको असर नजर आ जाएगा, लेकिन 3 रातें कर लेंगे तो आपको इसका मजीद असर नजर आता है। दोबारा ये मैं गुजारिश करूंगा, जब अमल कर रहे हो इसके दरमियान बातचीत किसी से ना की जाए, तन्हाई में, इसीलिए मैंने कहा कि जगह का इंतखाब करना चाहिए। अगर इसके दरमियान में बात कर ली जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है, असर खत्म हो जाएगा बल्कि उल्ट हो जाएगा। जो आपने ख्वाहिश की थी वो उल्ट पड़ जाएगी। इस चीज का ख्याल रखा जाए तो इंशाल्लाह फायदा ही फायदा मिलेगा। खास अमल है, एक दफा करेंगे, इंशाल्लाह 3 रातें अगर कोई इंसान कर लेता है तो उसको इसका असल असर नजर आता है। 7 रातें मैंने शुरू में बता दिया है कि फिर क्या होता है। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपने किया, क्या फायदा मिला। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई खास मसला हुआ करे, सिर्फ उस सूरत ना नंबर दिया जाता है तो मसला छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है जरूर जवाब दिया जाता है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक हजात को पूरा करते। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मोहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम।